بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سیوکس انٹر پارٹ 1 کالج کی باقاعدہ سیشن کے دوران اب تک ہم نے 2 چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے 3rd، اس میں پہلا ٹاپک ہم نے لیا ہے ریاست۔ تو ریاست کا پہلے ہم باقاعدہ طور پر تعارف دیکھیں گے کہ ریاست جو ہے وہ کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا۔ تو ریاست کا آغاز جو ہے وہ چند ہزار سال پہلے ہوا۔ قدیم یونان میں ریاست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی تقریباً 300-400 سال پہلے ریاست وجود میں آئی۔ اس کے لیے مختلف جو نام ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ اس سے پہلے تک لوگ جو ہیں وہ قبائلی شکل میں رہتے تھے، قبائلی انداز میں رہ رہے تھے۔ قدیم یونان کی جو ریاستیں تھیں وہ الگ الگ تھیں۔ اگر ہم افلاطون اور ارسطو کا دور دیکھیں تو اس دور میں ریاستیں جو ہیں وہ 158 تھیں شہری ریاستیں، جن کے لیے شہری ریاست کا لفظ یا نام جو ہے اس نام سے اسے پکارا گیا۔ یونانیوں کے بعد رومیوں نے بھی ریاستوں کو وسیع تر شکل دی۔ جنگوں اور فتوحات کی بدولت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کا حصہ بنتی گئی۔ تو اس طرح ریاست جو ہے وہ بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر خود مختار، مقتدر اور آزاد بن گئی۔ ریاست کے لیے مختلف تعریفیں مختلف مفکرین نے رکھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے منظم مکمل جو ڈیفینیشن ہے وہ گارنر کی ہے۔ گارنر کہتا ہے کہ ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو اور وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو، ایسی حکومت جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہو۔ ارسطو کہتا ہے کہ قدیم یونانی ریاست کے حوالے سے پیش کی گئی جو تعریف ہے اس کی بدولت آج کی جو ریاستیں ہیں اس کی تعریف جامع نہیں مانی جاتی۔ آج کی جو ریاست ہے وہ مکمل ہے، جامع ہے، اس لیے جو مکمل ڈیفینیشن ہے وہ گارنر کی سمجھی جاتی ہے ریاست کی تعریف کے حوالے سے۔ ریاست کے جو لازمی عناصر ہیں وہ 4 ہیں، جیسے آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ آبادی ہے۔ ریاست انسانوں کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے۔ انسان کے بغیر یا آبادی کے بغیر ریاست کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ہر ریاست میں شہری موجود ہوتے ہیں جنہیں ریاست کی طرف سے بے شمار حقوق اور فرائض دیے جاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ایک بحث ہمیشہ رہی ہے کہ ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے۔ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کے اراکین کی تعداد یا افراد کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہیں، اور کچھ ریاستیں اتنی چھوٹی ہیں جہاں پر اراکین کی تعداد، افراد کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ جیسے آبادی کے لحاظ سے اس وقت 2 بہت بڑی ریاستیں چین اور بھارت ہے۔ چین کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ جبکہ بھارت کی آبادی 1 ارب 10 کروڑ ہے۔ ویٹیکن سٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی آبادی 1500 سے بھی کم ہے۔ تو ماہرین کے لیے جو اس وقت متفقہ طور پر فارمولہ تسلیم کیا گیا ہے ماہرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ریاست کی آبادی اس کے وسائل سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ نہ ریاست کی آبادی اتنی ہو کہ اسے کنٹرول نہ کیا جا سکے، نہ ریاست کی آبادی اتنی کم ہو کہ ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اگر ہم قدیم یونانی ریاستوں کو مد نظر رکھیں تو افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 مقرر کی۔ روسو نے 10,000 مثالی آبادی جو ہے وہ متعارف کرائی۔ آج کی جو جدید ریاستیں ہیں وہ افلاطون اور ارسطو کی قدیم ریاستوں کے تصور سے بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ لہٰذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ آبادی نہ تو بہت زیادہ ہو نہ بہت کم، بلکہ ملکی وسائل سے مطابقت رکھتی ہو۔ علاقہ اگلا پوائنٹ ہے۔ تو علاقے کے بارے میں، ریاست کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست ایک لازمی چیز ہے۔ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی ایک فزیکل باڈی ہو، اس کی ایک سرزمین ہو، اور جہاں پر افراد جو ہیں وہ قائم رہیں اور اپنے عقائد کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ آج اگر فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو اسرائیل ایک ریاست کی شکل میں موجود ہے۔ 1948 سے پہلے یہودی ایک منظم اور امیر قوم تھے، افراد تھے، ان کی ایک منظم تنظیم تھی، وہ کئی ممالک کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے، لیکن علاقہ نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اس لیے اتحادیوں کے تعاون سے انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا۔
تو انہیں ریاست قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ علاقے کے حوالے سے بھی آبادی کی طرح مختلف بحث جو ہے وہ ہوتی رہی ہے کہ علاقہ کتنا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چند ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر 320 مربع کلومیٹر سے کم ہے رقبہ۔ موناکو ایک مکمل ریاست ہے اور اس کا رقبہ صرف 13 مربع کلومیٹر ہے۔ اس لیے علاقے کے اعتبار سے بھی جو مختلف بحث ہے وہ جاری رہی ہے۔ ریاست علاقائی اعتبار سے نہ بہت چھوٹی ہو نہ اتنی بڑی ہو کہ اس کا انتظام جو ہے وہ چلایا نہ جا سکے۔ علاقائی اعتبار سے مفکرین کہتے ہیں کہ ریاست کا چھوٹا ہونا گناہ ہے، اور ریاست کا جتنا زیادہ رقبہ ہوگا وہ اس کی طاقت کا تعین کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے علاقے موجود ہیں، جیسے روس ہے، برازیل ہے، امریکہ ہے اور چین جیسی ریاستیں شامل ہیں۔ ہمارا جو اس کا تیسرا ٹاپک ہے وہ حکومت ہے۔ حکومت وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ریاست اپنا پورا نظم و نسق چلاتی ہے، عوام کو منظم اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے، اصول و ضوابط طے کرتی ہے، ان کو تشکیل دینے میں، ان اصول و ضوابط پر عمل کرانے میں اور ان کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اور حکومت اپنا کام چلانے کے لیے اس کے پاس 3 شعبے ہیں، جیسے مقننہ ہے، انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے۔ مقننہ ریاست کے لیے قوانین بناتی ہے، انتظامیہ ان قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے، جبکہ عدلیہ ان قوانین کو مد نظر رکھتی ہے کہ وہ آیا صحیح طور پر ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ضروریات جو انصاف کی ہیں وہ اس کو پورا کرتی ہے۔ آخری جو اس کا پوائنٹ ہے وہ اقدار اعلیٰ ہے۔ اگر ریاست کے پاس آبادی ہو، علاقہ ہو، حکومت ہو، اقدار اعلیٰ موجود نہ ہو تو ریاست کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اسے ریاست کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے مکمل ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ اقدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ برتر عرفہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ اقدار اعلیٰ لازمی عنصر ہے جس کے بغیر ریاست کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اقدار اعلیٰ کے بھی 2 پہلو ہیں، داخلی اقدار اعلیٰ اور خارجی اقدار اعلیٰ۔ داخلی اقدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کا جو برتر اختیار ہے وہ اس کے تمام علاقوں، افراد اور اداروں پر حاوی ہو۔ خارجی اقدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، کسی بیرونی طاقت کے تابع نہ ہو۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسری علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع نہ ہوں تو وہ علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر بااختیار ریاست کہلاتا ہے۔ اگر وہ تابع ہیں تو وہ ریاست نہیں کہلا سکتا۔ جیسے اس وقت جموں کشمیر کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں پر باشندے ہیں، افراد ہیں، علاقہ ہے، حکومت بھی ہے، لیکن اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی نہیں ہے، لہٰذا ہم خارجی طور پر اسے ایک مکمل ریاست قرار نہیں دے سکتے۔ خارجی اور داخلی اقدار اعلیٰ کا موجود ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا، اختتام پذیر ہوا۔ کل نئے ٹاپک اور نئی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔